میری جس دفتر میں نوکری لگی وہاں کا چپڑاسی ہر وقت اداس روتا رہتا۔ وجہ پوچھتا تو کہتا تم جان کر مذاق اڑاؤ گے۔ ایک روز مجھ سے برداشت نہ ہوا تو چھٹی کے بعد اس چپڑاسی کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ گھر میں اکیلا تھا۔ میں نے جب چپڑاسی سے پوچھا کہ آپ کی بیوی بچے کہاں ہیں تو چپڑاسی رونے لگا۔ پھر جو بات اس نے بتائی میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ چپڑاسی تو پچھلے 30 سال سے میری جب سے نوکری دفتر میں لگی تھی میں یہاں کے چپڑاسی کرم دین کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے آج تک کرم دین کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک پکی سی عمر کے شخص تھے، سفید داڑھی، سفید بال، یہاں تک کہ بھویں بھی سفید ہو چکی تھیں۔ ہاتھ میں ایک تسبیح ہوتی اور ہر وقت پڑھتے رہتے۔ دفتر کے چپڑاسی تھے، مگر ان کو جو بھی کام کہا جاتا وہ فوراً کر دیا کرتے۔ کسی کے آگے کبھی کوئی فالتو بات نہیں کی تھی، بس جی ہاں جی اور ٹھیک ہے کہہ کر ہاتھ میں موجود تسبیح کو پڑھنے لگتے۔ آج تک کسی نے ان سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ اس قدر سنجیدہ کیوں رہتے ہیں۔ پہل تو مجھے دیکھ کر لگا کہ شاید وہ کافی غصے والے اور سخت مزاج کے شخص ہیں، لیکن جیسے جیسے میں ان کے مزاج سے واقف ہوا تو میری دلچسپی ان کی شخصیت میں مزید بڑھنے لگی تھی۔ ابھی بھی میرے ساتھ موجود کولیگ نے کرم دین کو آواز دی تھی۔ کہنے لگا کہ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ کرم دین نے ٹھیک ہے کہا اور دفتر میں ہی بنے ایک جانب کچن میں چلا گیا۔ چائے بنا کر لایا اور لا کر میز پر رکھ دی۔ خاموشی سے پھر باہر چلا گیا، لیکن وہ کولیگ کام میں اتنا مصروف تھا کہ اس نے چائے پی ہی نہیں۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا تو ناک منہ چڑھا کر دوبارہ کرم دین کو بلانے لگا۔ کہنے لگا کہ یہ چائے ٹھنڈی ہو چکی ہے، دوبارہ سے بنا کر لاؤ۔ کرم دین نے خاموشی سے وہ کپ لیا اور دوبارہ بنانے چلا گیا۔ وہ بڑا ہی تحمل مزاج شخص تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے ان پر ترس بھی آنے لگتا۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا جو وہ شخص اندر ہی اندر گھلتا چلا جا رہا تھا۔ جہاں سب بیٹھے مسکرا رہے ہوتے وہاں کرم دین ایک گہری سانس خارج کر کے اپنا رخ پھیر لیا کرتا۔ یہاں پر اور بھی لوگ تھے، مگر میری دلچسپی صرف اور صرف کرم دین میں ہی تھی۔ اس روز میں کام کر کے فارغ ہوا تو کرم دین سامنے موجود کرسی کو صاف کر رہے تھے۔ میں نے کرم دین کو اپنے پاس بلایا اور سامنے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ نہیں، میں یہاں کہاں بیٹھ سکتا ہوں، میرے بیٹھنے کی جگہ تو باہر ہے، آپ کو کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ مگر میں ان سے کہنے لگا کہ آپ ہر وقت سنجیدہ کیوں رہتے ہیں، کبھی مسکرا بھی لیا کریں۔ آپ کے سامنے اگر ہنسی مذاق بھی کر دیا جائے تو آپ یوں ہی سنجیدگی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ مسئلے مسائل تو ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم مسکرانا ہی چھوڑ دیں۔ میری اس بات پر کرم دین نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ لا کر کہنے لگے کہ بیٹا جی، ہنسنے کھیلنے کے دن، مسکرانے کے دن تو آپ لوگوں کے ہیں، ہم لوگ تو اپنی عمر گزار چکے ہیں۔ کرم دین کی یہ بات سن کر میں کہنے لگا کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان پر بڑھاپا آ جائے تو وہ بالکل ہی سنجیدہ رہنے لگ جائے۔ تھوڑا مسکرایا کریں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کیا کریں، آپ کا دن اچھا گزر جائے گا۔ وہ جی بہتر ہے کہہ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر کہہ نہ پا رہے ہوں۔ کئی مرتبہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر ایسے کون سے مسائل ہیں جنہوں نے آپ کو اس قدر سنجیدہ کر دیا ہے؟ کیا کوئی گھریلو مسئلہ ہے یا پھر پیسوں کی تنگی ہے؟ میں آپ کی ہر ممکن مدد کر دوں گا، آپ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ مگر کرم دین شکریہ ادا کر کے کہہ دیتے کہ بیٹا تم میرے مسائل جان کر کیا کرو گے؟ اتنی اچھی پوسٹ پر فائز ہو، اچھا کھاتے کماتے ہو تو اپنی زندگی میں خوش رہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ مجھے لگا شاید میں کرم دین کی باتوں کو کچھ زیادہ ہی اپنے سر پر سوار کر رہا ہوں، مجھے مزید ان کے ساتھ اس بات پر بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ تو ایسا ضرور تھا جو مجھے بے چین کیے رکھتا تھا۔ میرا دل بار بار مجھے اکساتا کہ میں کرم دین سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھوں، کیا بات ہے جو ان کو اداس کیے ہوئے ہے، اور پھر اس معاملے میں ان کی مدد بھی کروں۔ اس روز جب مجھے دفتر سے چھٹی ہوئی تو کرم دین بھی چھٹی لے کر اپنے گھر کی جانب جانے لگے۔ میں نے ان کو جاتے دیکھا تو ان کے پیچھے ہی جانے لگا۔ بظاہر ان کا پیچھا کرنا غلط تھا، لیکن میری نیت اچھی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ ایک دن کے لیے مہمانی سے آخر پتہ تو چلے گا کہ کرم دین صاحب کو مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے سارا سفر پیدل ہی کیا تھا۔ میں تو حیران تھا کہ ذرا سا چلنے پر میرا سانس پھولنے لگا تھا،
مگر کرم دین تو تیز تیز قدم اٹھاتے آس پاس نظر دوڑاتے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر کہتے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پہلے پکی آبادی سڑکیں اور شور شرابہ تھا، دھیرے دھیرے وہ وہاں سے کچی آبادی میں داخل ہونے لگے۔ پھر وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں شروع ہو گیا جہاں پر سبھی متوسط طبقے کے لوگ رہنے والے تھے۔ اسی گاؤں میں کرم دین ایک جانب گلی میں مڑ گئے، میں بھی انہی کے پیچھے ہی گیا تھا۔ وہاں پر ایک گھر میں وہ داخل ہو چکے تھے۔ گھر کا دروازہ بسیدہ سا تھا، وہ گھر میں داخل ہو گئے، دروازہ یوں ہی کھلا تھا، انہوں نے بند کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گھر میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کرم دین کے علاوہ وہاں پر کوئی موجود ہی نہ ہو۔ کرم دین نے ایک نظر گھر پر ڈالی اور پھر صحن میں ہی رکھے ہوئے گھڑے کے پاس گئے، پاس رکھا ہوا گلاس اٹھایا اور پانی پینے لگے۔ جیسے ہی پانی کا گلاس انہوں نے اپنے منہ کو لگایا تو ان کا دھیان دروازے کی جانب گیا جہاں پر میں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر پانی کا گلاس منہ سے ہٹایا، چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا جی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہنے لگا کہ کچھ نہیں، بس آپ سے ملنا چاہتا تھا، 2 گھڑی بیٹھ کر آپ سے سکون سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر کرم دین نے بغور مجھے دیکھا، کہنے لگے کہ تم مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دو گے، نہ ہی تمہیں سکون آئے گا جب تک مجھ سے میرا راز جان نہ لو۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ جی بابا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس قدر اداس کیوں رہتے ہیں؟ آخر ایسے کون سے مسئلے مسائل ہیں جنہوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے؟ وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے آئے تھے۔ گھر میں واقعی ان کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن تھا، ایک جانب کو چھوٹا سا باورچی خانہ تھا، دلان تھا اور ایک جانب کو غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے وہیں صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر بٹھا چکے تھے، گھڑے سے ہی پانی لا کر مجھے پینے کو دیا۔ پانی تھوڑا کھارا تھا لیکن میں نے پی لیا۔ کہنے لگے کہ میرا ماضی جان کر تم کیا کرو گے؟ کیا تمہارے پاس اور کچھ کرنے کو کام نہیں ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ بابا، آپ اپنے بارے میں بتائیں تو صحیح، آپ کے من کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد بھی کر سکوں۔ کرم دین بابا نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے میرے ماضی کے بارے میں جاننے کا تو میں تمہیں سناتا ہوں۔ برسوں بعد ایک مرتبہ پھر میرے دل کے زخم ہرے ہونے والے ہیں، لیکن تمہاری میں یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد بابا نے مجھے بتانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ بیٹا، آج سے 30-35 سال پہلے میں ہندوستان میں رہتا تھا۔ اس وقت پاکستان اور بھارت الگ نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہندو مسلمان ایک ساتھ مل کر رہتے تھے۔ جب پاکستان اور ہندوستان 2 الگ ملک بنے تو بڑا ہی شور مچا تھا۔ پہلے جس گاؤں میں ہندو مسلمان مل کر رہتے تھے، ایک گھر ہندو کا ہوا کرتا تھا اور دوسرا مسلمان کا۔ سب کے تعلق بہن بھائیوں جیسے تھے، وہیں ان سب کے آپس میں رشتے خراب ہونے لگے۔ ہندو تو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ ایسے فسادات سر اٹھانے لگے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس روز مسلمانوں نے اپنا بوریا بستر باندھ کر اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان میں آنا تھا، اس روز ہندو مشالے لے کر مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے پھر رہے تھے۔ خون خرابہ مچا ہوا تھا، اس سے تو خدا کی پناہ تھی۔ کتنے ہی مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے، ہمیں لگا تھا کہ یہاں پر رہنے والے ہندو ہمیں بے حد پیار محبت سے رخصت کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس گاؤں میں بھی فسادات سر اٹھانے لگے، لوگ ڈنڈے، چاقو، چھریاں، جس کو جو ملتا اٹھا کر پھرنے لگے تاکہ مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکیں، یا تو ان کو قتل کر سکیں یا ان کا سامان ہتھیا سکیں، ان کی اولادوں کو قتل کر دیں۔ میں شادی شدہ تھا، میری ایک بیوی اور ایک ہی بیٹا تھا، دونوں ہی مجھے جان سے زیادہ پیارے تھے۔ میری بیوی کے ساتھ تو میری شادی پسند کی تھی۔ تم نہیں جانتے کہ اس وقت یہ ذات پات اور اونچ نیچ کس قدر دیکھی جاتی تھی۔ میں ایک مزدور کسان کا بیٹا تھا اور میری بیوی بڑے ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ انہی کی زمینوں پر میں کام کیا کرتا تھا۔ بڑے ہی چاؤ سے میں نے اپنی سونیا سے شادی رچائی تھی۔ لوگوں کی مارے کھائیں مگر شادی کی اسی سے ہی، لیکن پھر بھی اپنی محبت سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں اور سونیا ہمیشہ خوش رہیں گے۔ پھر اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے بھی نوازا جو ہم دونوں کو ہی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ ایک رات جب ہم اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ وہ گاؤں چھوڑ کر جانے لگے تو راستے میں ہندو نے ہم پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ ڈنڈے چاقو لے کر ہم پر حملہ آور ہو گئے، ہم سے سامان لوٹنے لگے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پر سوار کر رکھا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 8 سال تھی۔
میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی، مگر عورتوں میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ان ہندوؤں نے میری بیوی کو قتل کر دیا۔ بیوی کو مرتا دیکھا تو مجھے لگا کہ میری کل کائنات اجڑ گئی۔ میں اپنی بیوی کو وہاں سے اٹھا کر لے جانا چاہتا تھا، مگر تبھی انہی ہندوؤں نے وہاں پر آگ لگا دی۔ میری بیوی میرے سامنے جلنے لگی تھی۔ اس میں سانسیں موجود تھیں، لیکن اس نے اشارے سے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمارے بیٹوں کو وہاں سے لے کر بھاگ جاؤ۔ میرے مسلمان ساتھی مجھے وہاں سے پکڑ کر دور لے جانے لگے اور میں ایک گہری سانس خارج کرتا روتا بلکتا اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ ہم لوگ ایک بیابان علاقے میں چھپ کر بیٹھ چکے تھے تاکہ جیسے ہی موقع ملے تو وہاں سے بھاگ نکلیں۔ میں بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میرا بیٹا اپنی ماں کو یاد کر کر کے دھاڑے مار رہا تھا اور میں بھی روئے جا رہا تھا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ کشیدگی کچھ کم ہو گئی ہے۔ ہم واپس اپنے گھروں تک آئے تھے۔ باقی بچا سامان اٹھایا، ضرورت کی چیزیں لیں، لیکن یہ بھی ہندوؤں کا دھوکہ ہی تھا۔ وہ لوگ دھوکے سے ہمیں یہاں پر واپس بلا کر ہمیں بھی قتل کر دینا چاہتے تھے۔ لوگوں نے آخر دروازے کھڑکیاں توڑنا شروع کر دیں۔ میرے گھر میں اور بھی مسلمان دوست اور ہمسائے موجود تھے۔ ہر کوئی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگا تھا۔ اسی بھگدڑ میں میرا بچہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسے ہندو نے مار دیا ہوگا یا اپنا بندی بنا لیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا قتل کر دیا گیا ہو۔ میں کہتا رہا کہ نہیں، مجھے اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، مگر میرے ساتھی کہنے لگے کہ اگر وہ زندہ ہی نہ ہوا تو پھر تم کیا کرو گے؟ یہ ہندو تمہیں بھی مار دیں گے۔ وہ لوگ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے آئے اور یوں ہم چھپتے چھپاتے یہاں پاکستان آ چکے تھے۔ اگر میرے سامنے میرا بیٹا مر جاتا تو مجھے تسلی آ جاتی کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، لیکن وہ غائب ہوا تھا۔ اب یہ بے چینی مجھے کھائے جا رہی ہے کہ کاش میں وہاں پر رک جاتا، اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر آتا۔ میرے بیٹے کی یاد میں دن بدن گھلتا چلا جا رہا ہوں۔ بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہے تو جہاں بھی رہے صحیح سلامت رہے، بس کسی طرح کوئی معجزہ ہی ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے۔ اتنا سب کچھ بتاتے ہوئے بابا رونے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو آج بھی یوں ہی بہہ رہے تھے، گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیوی کو جلایا جا رہا ہو، جیسے ان کی نظروں کے سامنے ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے جدا ہو رہا ہو۔ ان کو روتا دیکھ کر میں انہیں اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ کس محلے میں رہتے تھے؟ اس علاقے کا نام کیا تھا؟ کہاں پر آپ کا گھر موجود تھا؟ بابا کہنے لگے کہ شاہی مسجد والی گلی اور گھر نمبر 13 میرا ہی ہوا کرتا تھا۔ یہ سن کر میں کہنے لگا کہ اس ہندوؤں کے محلے میں ایک تالاب بھی ہوتا تھا نا، جہاں پر ایک لڑکی ڈوب رہی تھی، پھر اسے ایک شخص نے آ کر بچایا۔ اتنا سننا تھا کہ بابا نے فوراً اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا، کہنے لگے کہ ہاں، میں ہی وہ شخص تھا۔ دراصل میں اپنی بیوی کے ساتھ روز وہاں پر پانی بھرنے جایا کرتا تھا۔ ایک روز جب وہاں پر گیا تو دیکھا ایک چھوٹی بچی کوئی 5-6 سال کی تھی، پانی میں ڈوب رہی تھی۔ میں نے فوراً تالاب میں چھلانگ لگا لی اور اس بچی کو بچایا۔ اس لڑکی کا نام نیشا تھا۔ لیکن تمہیں ان سب کے بارے میں کیسے خبر؟ یہ سب کچھ تو صرف میں ہی جانتا ہوں۔ بابا مجھ سے سوال کرنے لگے تھے، جبکہ میں مسکرایا اور بابا سے کہنے لگا کہ میں آپ کے بیٹے کو جانتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بابا تڑپ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے بیٹے کو کیسے جانتے ہو؟ اگر تم میرے بیٹے کو جانتے تھے تو تم نے آج سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ یہیں پاکستان میں ہیں؟ بابا کی بات سن کر میں کہنے لگا کہ بابا، آپ نے بھی تو اپنی کہانی مجھے آج ہی بتائی ہے۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا کہ آپ کا بیٹا یہیں پاکستان میں ہے۔ میری بات سن کر وہ بابا بکھلا چکے تھے، کہنے لگے کہ بتاؤ، تم میرے بیٹے کو کیسے جانتے ہو؟ کہاں ہے وہ؟ میں نے بابا کرم دین سے کہا کہ میرے پاس آپ کے بیٹے کی تصویریں موجود ہیں، آپ وہ تصویریں دیکھیں اور بتائیں کہ کیا وہی آپ کا بیٹا تھا۔ یہ سن کر وہ بابا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، کہنے لگے کہ یا الہی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، ان کے چہرے پر پسینہ آ چکا تھا۔ کہنے لگے کہ ہاں جلدی چلو، مجھے میرے بیٹے کی تصویر دکھاؤ۔ اگر تمہیں یہ سب کچھ پتہ ہے تو یقیناً تم میرے بیٹے کو بھی جانتے ہی ہوگے۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر آ گیا۔ گھر لا کر انہیں میں نے اپنے لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ بار بار وہ ہر ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے تھے، کہتے کہ کہاں ہے میرے بیٹے کی تصویر؟ تم دیر مت کرو، کہیں اپنے بیٹے سے ملنے سے پہلے ہی میں اپنی سانسیں نہ کھو دوں۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور پھر اپنی بیوی کو بلایا، رکشندہ یہاں آؤ۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایا تو وہ کہنے لگے کہ تم اپنی بیوی کو یہاں پر کیوں بلا رہے ہو؟ میری بیوی نے دوپٹہ کر رکھا تھا، پہلے تھوڑی جھجکی، لیکن میرے کہنے پر وہ کمرے میں آ گئی
اور بابا کرم دین کو سلام کر کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر میں اٹھا اور الماری سے ایک پرانا البم نکالا۔ اس سے چند ایک تصویریں نکال کر میں نے بابا کرم دین کے سامنے رکھ دیں۔ جیسے ہی بابا کرم دین ان تصویروں کو دیکھنے لگے تو رونے لگے۔ روتے ہوئے تصویروں کو پہلے چومنے لگا، پھر سینے سے لگا کر کہنے لگے کہ ہاں، یہی میرا بیٹا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا نام تھا آپ کے بیٹے کا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے بیٹے کا نام محمد فیروز تھا۔ وہ میری جان تھا، میری بیوی اور میری محبت کا اکلوتا گواہ تھا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے جلدی سے ملواؤ اس سے۔ کرم بابا تو بالکل بے تاب سے ہونے لگے تھے، لیکن اگلے ہی پل میں نے کہا کہ کیا آپ اس خاتون کو جانتے ہیں؟ انہوں نے ایک نظر میری بیوی پر ڈالی، کہنے لگے کہ نہیں، میں تو اسے پہلی دفعہ مل رہا ہوں، بھلا میں اسے کیسے پہچان سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ غور سے دیکھیں، یہ کون ہے؟ یہ وہی لڑکی ہے جسے آپ نے آج سے 30 سال پہلے تالاب سے ڈوبتے ہوئے بچایا تھا۔ یہ نیشا ہے۔ میری یہ بات سن کر بابا کے چہرے کی تو گویا رنگت ہی اڑ چکی تھی۔ وہ حواس باختہ انداز میں اس کو دیکھنے لگے۔ میری بیوی بھی بیٹھی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بغور چہرہ دیکھنے کے بعد بابا کرم دین اٹھے، کہنے لگے کہ ہاں، یہ وہی لڑکی ہے، یہ وہی ہندو کی بیٹی ہے جس کو میں نے بچایا تھا۔ یہ تو ہندوستان میں رہتی تھی، پھر یہاں پر کیسے آ گئی؟ میں نے مزید تجسس کو ایک جانب رکھا اور اٹھ کر بابا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی پل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر ان ہاتھوں کو چوم لیا، کہنے لگا کہ مجھے پہچانے بابا، میں کون ہوں؟ بابا کرم دین نے بغور مجھے دیکھنا شروع کیا۔ میری آنکھیں، میرے نین نقش، میرے ہاتھ، ان کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو چکی تھیں۔ کہنے لگے کہ باخدا، سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ میرا دل پھٹنے کو تیار ہے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور گلے سے لگا کر کہنے لگا کہ بابا، میں ہی آپ کا فیروز ہوں، میں ہی آپ کا بیٹا محمد فیروز ہوں، جسے آج سے 30 سال پہلے آپ کھو چکے تھے۔ میری بات سن کر تو بابا گویا ساکت ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ وہ اپنی بوڑھی آنکھوں سے میرے چہرے کو ٹٹولنے لگے، پھر مجھے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پہلے ان کے آنسو میری یاد میں بہتے رہے تھے، 30 سال تک میرا باپ میری یاد میں روتا رہا تھا، مگر آج جو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے وہ خوشی کے آنسو تھے۔ رو رو کر مجھے چومنے لگے، کہنے لگے کہ مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا، میری انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے اور میں انہیں حوصلہ دینے لگا۔ پھر انہیں بتانے لگا کہ اس روز جب ہم گھر میں موجود تھے تو ہندوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ دروازے کو توڑ کر وہ اندر داخل ہو چکے تھے اور میں بہت زیادہ گھبرا چکا تھا۔ مجھے اور کچھ نہ سوچی تو میں کھڑکی کے راستے گھر سے باہر کو کود گیا تھا۔ میں کھڑکی کے راستے کود کر جیسے ہی باہر گیا تو سامنے گھر میں موجود نشا کے والد پریم نارائن نے مجھے دیکھ لیا تھا، کیونکہ آپ نے ان کی بیٹی نشا کی جان بچائی تھی، اس لیے وہ آپ سے خاص ہمدردی رکھتے تھے۔ انہوں نے جب مجھے یوں بھاگتے دیکھا تو فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لے گئے۔ جب تک معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑا تو آپ لوگ جا چکے تھے۔ نشا کے والد نے آپ کو بہت ڈھونڈا، لیکن شاید قسمت ہم دونوں باپ بیٹے کو جدا کر چکی تھی۔ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جاتا، نشا کے والد نے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر پر ہی رکھیں گے۔ میرا حلیہ بالکل بدل دیا گیا۔ بھلے ہی میں مسلمان تھا، لیکن میرے ماتھے پر وہ سرخ ٹیکا لگا دیتے، ہندوؤں جیسا رویہ رکھنے کا کہتے، تاکہ وہ میری جان بچا سکیں۔ میں نے وہیں پر رہتے ہوئے آگے کی تعلیم حاصل کی تھی۔ میرا نام انہوں نے راج دیو رکھا تھا تاکہ ہر کوئی مجھے ہندو سمجھے۔ ان کی بیٹی نشا سے انہوں نے میری شادی کروائی تھی۔ میں نے شادی بالکل مسلمانوں کے ریت و رواج کے مطابق کی تھی۔ پھر جیسے ہی حالات بہتر ہوئے تو نشا کے والد نے ہم دونوں کو پاکستان روانہ کر دیا۔ کاغذات کے معاملات میں مجھے تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر چونکہ نشا کے والد کی تھوڑی جان پہچان تھی، اس لیے انہوں نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں کو پاکستان بھیجوا دیا۔ یہاں پر آنے کے بعد ہم نے پاکستان میں بہت سی جگہوں پر آپ کو ڈھونڈا، آپ کے بارے میں بتایا، مگر کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا تھا۔ پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہم گئے، ہم نے آپ کا ہی نام لیا۔ پھر یہاں اس شہر میں آ کر میں نے اس دفتر میں نوکری شروع کر دی تھی۔ بابا، آپ تو اس حد تک کمزور ہو چکے تھے کہ میں آپ کو پہچان ہی نہ سکا۔ آپ کی سفید داڑھی نے آپ کو بوڑھا کر دیا تھا، لیکن جب بھی آپ کو دیکھتا تھا میرے دل میں ایک تڑپ سی اٹھتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ تو ضرور ہے۔ تبھی میں آپ کے گھر بھی پہنچا۔ میرے بابا نے جب یہ حقیقت سنی تو رونے لگے، مجھے اور رخشندہ کو گلے سے لگا لیا۔ نشا نے یہاں آ کر اپنا نام رخشندہ کر لیا تھا۔ کتنی ہی دیر ہم دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ میں نے بابا سے نوکری چھڑوا دی تھی۔ میں انہیں گھر میں رکھ کر ان کی خوب خدمت کرنے لگا، مگر ہاں، ایک کمی ہماری زندگی میں آج بھی موجود تھی۔ وہ کمی تھی میری ماں کی کمی۔
کاش وہ بھی کبھی یوں ہی ہماری زندگی میں لوٹ آتی۔